کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تو تم سب تک نور ہدایت پہنچانے آیا ہوں۔ کسی کو کہا کہ انا لنراک فی صفاحۃ، کہ ہم تو آپ کو معاذ اللہ حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، پیغمبر نے اللہ کی وحی پر مشتمل جواب قوم تک پہنچایا اور کہا یا قوم لیسا صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں کسی حماقت میں نہیں مبتلا، کسی پاگل پن کا شکار میں نہیں ہوں، تم ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کو بھول کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جبین بندگی جھکاتے تھے۔ جو بات اہم کرنا چاہتا ہوں، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ان سے کہا کہ میں تو معاذ اللہ تمہیں ایسا دیکھتا ہوں جیسا تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، میں تو دیکھتا ہوں جیسے تجھ پر کسی نے جادو کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے سکھایا ہوا جواب دیا، چونکہ ان کی طبیعت میں جلال تھا، جواب بھی اسی مناسبت سے آیا۔ انہوں نے کہا اے فرعون سنو، میں تمہیں دھوکے میں مبتلا اور میں تمہیں تباہی اور بربادی میں ہلاک ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن بھرا پڑا ہے ان ساری مثالوں سے۔ جس پیغمبر پر بھی تہمت لگی، اللہ رب العزت نے طریقہ یہ اختیار کیا، سنت الہیہ یہ ہے کہ اس نے اس تہمت کا جواب اپنے پیغمبر کو سکھایا اور پیغمبر نے اپنی زبان سے وہ جواب قوم تک پہنچایا۔ ایک سنت یہ تھی، اور سنت کا دوسرا جز یہ تھا جتنی بات کسی نے کی، منکر نے، دشمن نے، کافر نے، انکار کرنے والے نے، بس اتنی بات کا اتنا ہی دو لفظی جواب دیا، بالعموم لفظوں کے اس میں تعداد میں بھی زیادہ فرق نہیں تھا، جتنا الزام اتنا جواب۔ یہ بات، یہ سنت حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک قائم رہی۔ اب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو رب ذوالجلال نے حضور کے ساتھ ہر اعتبار سے معاملہ منفرد فرمایا، ہر اعتبار سے جداگانہ معاملہ رکھا، ممتاز و ممیز رکھا حضور کو۔ اب حضور کی دفعہ اللہ نے اپنی سنت کے دونوں جز بدل دیے۔ پہلا جز تھا قوم الزام لگاتی، اللہ جواب پیغمبر کو بتاتا، پیغمبر آگے جواب خود اپنی زبان سے پہنچاتا۔ فرمایا حبیب الزام آپ پر بھی لگیں گے، بہتان ترازیاں ہوں گی، تہمتیں ہوں گی، یہ تانے دیں گے، مگر آپ نے جواب نہیں دینا۔ کوئی تیری ذات کی طرف انگلی اٹھا کر دیکھے، زبان کھول کر دیکھے، حبیب تو خاموش رہنا، میں بیٹھا ہوں جواب دینے کے لیے، اب میں براہ راست جواب دوں گا۔ اپنی سنت کا پہلا جز بدل دیا۔ پھر دوسرا جز تھا، جتنی بات کی کافروں نے اتنا دو لفظی جواب دے دیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں حبیب، اب یہ سنت بھی بدلتا ہوں، اس لیے کہ وہ سارے محض نبی و رسول تھے، آپ نبی و رسول بھی ہیں، ہمارے محبوب بھی ہیں، محبوبوں کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے۔ حبیب اب کوئی بات کر کے دیکھے، کوئی ایک بات کرے، میں رب ہو کر 10 جواب نہ دوں تو کہنا، حساب چکا کر نہ رکھ دوں تو تب کہنا، ذرا ان کا کچا چٹھا کھول کر نہ رکھ دوں تو کہنا۔ آقا نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت توحید دی۔ ابو لہب نے بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، برا کلمہ کہا، آپ کا اچھا نہ ہو، آپ کا بھلا نہ ہو، اس لیے بلایا تھا۔ کل کتب حدیث و تاریخ پڑھ لیں، ایک جملہ کہا تھا، میں وہ جملہ نہیں دوہرا رہا، ایک جملہ کہا تھا، رب ذوالجلال نے اس کی مذمت میں، اس کی تردید میں، اس کی تکذیب میں اور اس کی مذمت میں پوری سورت قرآن میں تبت یدا ابی لہب و تب اتار دی۔ فرمایا ایک جملہ کہتا ہے میرے محبوب کے متعلق، ارے تو نے میرے حبیب کی طرف ایک انگلی اور ایک ہاتھ اٹھایا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ و برباد ہو جائے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ حتیٰ کہ اس کی بیوی جو مصطفیٰ کو اذیتیں پہنچانے کے لیے کانٹوں والی جھاڑیوں کی گٹھڑیاں باندھ کر لاتی تھی
کانٹے ہاتھ سے توڑ توڑ کر مصطفیٰ کے راستوں میں بچھاتی جہاں سے آقا گزرا کرتے تھے کہ حضور کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے. رب نے اس کا بھی حساب ایک صورت میں برابر کر دیا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، ارے اس کی بیوی بھی تباہ ہو، وہ گٹھڑیے اٹھا اٹھا کر لانے والی، وہ میرے مصطفیٰ کو اذیت پہنچانے والی. پوری صورت اتار دی. ایک جملہ تھا ابو لہب کا، پوری صورت آ گئی. ایک اور بدبخت تھا، اس نے ایک لفظ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا، حضور کے نام کو بگاڑا. لفظ تھا، نام تھا آقا کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی. ارے لوگوں، یہ ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے تقسیم کر رکھی ہے، اپنے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو خدا کی تعریف ہے اس کو حمد کا عنوان دیا، حضور کی تعریف کو نعت کا عنوان دیا، اپنی سمجھ کے لیے. رب سے پوچھو، اللہ کی عزت کی قسم، قرآن پورا بھرا پڑا ہے، حمد ساری ہے ہی مصطفیٰ کے لیے. حضور پیکر حمد ہیں، حضور حمد کرنے میں بھی سب سے اونچے، حضور حمد پانے میں بھی سب سے اونچے. حضور کے کئی نام حمد سے مشتق ہیں، اس میں ذات بھی، اس میں صفات بھی. محمد حمد سے ہے، احمد حمد سے ہے، حامد حمد سے ہے، محمود حمد سے ہے. فرمایا لوگوں، میں نے اپنے اور اپنے حبیب میں جدائیاں نہیں رکھی، ایک اضافی جملہ کہہ رہا ہوں. تم نے یہ تقسیمیں اپنی سمجھ کے لیے کی ہیں، میں نے تو اپنی اور مصطفیٰ دونوں کی تعریف کا عنوان حمد رکھا ہے. بس سمجھ لو ذاتیں دو ہیں، باقی ہمارا سب کچھ ایک ہے. ہماری نسبت ایک ہے، ہمارا تعلق ایک ہے، ہماری محبت ایک ہے، ہماری اطاعت ایک ہے، ہماری رضا ایک ہے، ہماری عطا ایک ہے، ہمارا فضل ایک ہے، ہمارا غنی کرنا ایک ہے، ہمارا بلانا ایک ہے، چہرہ پھیرنا ایک ہے، ہمارے ساتھ عداوت ایک ہے، جنگ اور دشمنی ایک ہے، ہمارا ادب ایک ہے، ہمارا عمل ایک ہے، ہمارا ہاتھ ایک ہے. یہ جتنے جملے کہے یہ کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہے ہیں، اہل علم و نظر سماعت کر رہے ہیں. میں اپنے مشائخ تربیت اور خصوصیت کے ساتھ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدث اللہ العالی آپ کے بیہاف پر ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. یہ جتنے جملے وحدت حکمی کے کہے، ان میں سے ایک بھی میرا تو کجا تاریخ انسانی میں کسی انسان کا نہیں، یہ سارے جملے رب کے قرآن میں آئے ہیں. وقت ہوتا میں ایلیبوریٹ کرتا، اس کو وضاحت کرتا. سنیے، آخری دو باتیں کوی اور ثقیل ہیں، اگر کسی نے سنی ہو توجہ سے. محبت ایک، اطاعت ایک، یہ بات شاید بڑی آسانی سے ہر کسی کو ہضم ہو جائے، مگر دونوں کا عمل ایک، دونوں کا ہاتھ ایک، شاید یہ بات کچھ ذہنوں میں آسانی سے جذب نہ ہو سکے. تو میں بتا دوں، یہ جوش خطابت کا کرشمہ نہیں ہے، یہ قرآن کی خیرات ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے پوچھا صحابہ سے، ایک جنگ کے موقع پر آقا نے مٹھی بھر ریت لی، دشمنوں کی طرف پھینکی. اب پتھر ہو اتنا بڑا، مٹھی بھر پھینکے دور تک چلا جاتا ہے، لیکن ریت باریک باریک ذرے ہیں، پھینکیں یہیں گر جائے گی. مگر وہ میں اور آپ پھینکیں تو یہیں گر جائے گی. میں اور آپ پھینکیں، وہاں پر میرا اور آپ کا ہاتھ نہیں تھا، دست مصطفیٰ تھا. حضور کے ہاتھ کا لمس نصیب ہوا، بے جان ریت کے ہر ذرے کو شعور نصیب ہوا. وہ ہوا کی لہروں کے دوش پر تیرتا ہوا، ہر ہر ذرہ اس دشمن کی آنکھ تک پہنچا جہاں مصطفیٰ بھیجنا چاہتے تھے، وہاں تک پہنچا. ہم نے پوچھا صحابہ سے، بھئی آپ لوگ تو چشمدید گواہ ہیں، گواہی کی سب سے اعلیٰ صورت یہی ہے نا، چشمدید گواہی. بتائیے وہ ریت کس نے پھینکی تھی؟ سینکڑوں صحابہ گواہی دیتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ نے پھینکی، حضور نے پھینکی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس گواہی کو سن کر پلٹنے والے تھے. رب
اپنی لسان قدرت سے بول اٹھا، ارے تحقیق کرنے والوں مجھ سے بھی تو پوچھو، کچھ میں بھی بتانا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، مجھ سے بھی تو گواہی لو نا کہ ریت کس نے پھینکی۔ ہم نے ہاتھ جوڑے عرض کی مولا آپ فرما دیں ریت کس نے پھینکی۔ اب قرآن کی آیت اتری، خطاب مصطفیٰ سے کیا، فرمایا حبیب بات تجھ سے کرتا ہوں، سمجھاتا اوروں کو ہوں۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، حبیب وہ ریت تو نے نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی تھی۔ اب کلام، بدی، استعارہ، مجاز، اب اس میں بے شمار پہلو ہیں فصاحت و بلاغت کے، اور اپنے اندر جہان معنی لیے ہیں یہ جملے، مگر میں صرف متوجہ کر رہا ہوں یہ نفی و اثبات کا انداز ہے۔ ما رمیتا نفی ہے، اذ رمیتا یہ اثبات ہے۔ نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ فرمایا حبیب آپ نے نہیں پھینکی ریت، جب آپ نے پھینکی مطلب پھینکی بھی ہے، پھینکی بھی ہے، پر حبیب تو نے نہیں پھینکی۔ مولا پھر کیا بات سمجھیں؟ ولیکن اللہ رما، اس نے فرمایا سنو میں قرآن میں اعلان کرتا ہوں وہ ریت رب نے پھینکی تھی، وہ مٹھی اللہ نے پھینکی تھی۔ مولا وہ تو تیرے حبیب کا ہاتھ تھا، حبیب دست مصطفیٰ تھا۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم ہاتھ کے چکر میں الجھے ہوئے ہو تو آؤ لگے ہاتھوں ہاتھ کا معاملہ بھی صاف کر دیتے، لگے ہاتھوں یہ قضیہ بھی نپٹاتے ہیں۔ ایک اور موقع ہے، اب آقا پہلے سے کہیں زیادہ 1500 صحابہ کے ساتھ آقا تشریف فرما ہیں۔ حضور نے صحابہ سے ایک معاملے پر بیعت جانثاری لی، عہد وفاداری سر کٹانے کا عہد لیا۔ 1500 کے قریب صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر نئے سرے سے جانثاری کی بیعت دی۔ ہم نے صحابہ سے پوچھا وہ حدیبیہ کے مقام پر کس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی؟ اب بیعت کرنے والے بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ہم مطمئن ہوئے، پلٹنے لگے، رب پھر پکار اٹھا قرآن کی زبان میں، فرمایا اب پھر ذرا میری گواہی بھی تو لو نا، میں رب ہوں، میں بھی بتانا چاہتا ہوں نا اندر کی بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ مولا آپ فرمائیں۔ اس نے فرمایا پھر حبیب سے خطاب کیا، یہ الگ چیپٹر ہے کہ بات بتاتا حبیب کو ہے، سناتا سمجھاتا ہمیں ہے۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، حبیب جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تیرے ہاتھ پر نہیں کی، رب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کوئی کہے ہاتھ کا ذکر نہیں ہے، صرف بیعت کا ہے، اللہ نے وہ مسئلہ بھی آگے حل کیا۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سنو تم نے دیکھا مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، حقیقت میں خدا کا ہاتھ تھا۔ ارے دست مصطفیٰ کو دست فرد خلق نہ سمجھو، ہاں مصطفیٰ میرا بندہ ہے، مصطفیٰ میرا پیکر خلق ہے، یکے از مخلوق ہے، مگر یہ مخلوق ہے پر تم جیسا نہیں ہے۔ یہ ہاتھ اٹھائے دکھائی اس کا ہاتھ دیتا ہے، قدرت ساری میری ہوتی ہے، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ارے ان کے تو غلاموں کا حال یہ ہے، یہاں گولڑا شریف کی نسبت والے بیٹھے ہیں نا، ان کے تو غلاموں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ اپنی دستار زمین پر رکھ دیں اور کوئی اٹھانے آئے تو وہ فرماتے ہیں ارے تو کیا، تیرا پورا ٹبر قبیلہ آ جائے، یہ بنی فاطمہ کی دستار ہے، یہ 14 طبق پر حاوی ہے۔ جس کو زمین پر رکھی کوئی دستار کو اٹھا نہ سکا، جو اس کو سر پہ پہن کے چل رہا ہے اس کی عظمتوں کا اندازہ کون کرے۔ اور یہ یکے از نسل و ذریت ہے، جس کی ذریت کی طاقت توانائی کا عالم یہ ہے، اس منبع و سرچشمہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ سنیے، فرمایا حبیب
اب جب انہوں نے تانا دیا تو تانا کیا تھا؟ حضور کی ذات پر کوئی تہمت نہیں دھری، تانا تھا محبوب کی